بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلانے والا ہے، نہ صرف اس کائنات کا نظام بلکہ اس کائنات سے اوپر جو سپیس ہے، خلا ہے، آسمان ہے، پھر ایک ہے، دو ہے، تیسرا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جتنے بھی آسمان ہیں، تمام تر آسمانوں کا، تمام تر زمینوں کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ اس دنیا میں جتنے بھی رنگ بھنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنی بھی خوبصورت آوازیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جتنی بھی روشنیوں کے کمکمے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی نگہبانی کی وجہ سے۔ ایک باغ ہوتا ہے نا، آپ اس باغ کی نگہبانی چھوڑ دیں، وہاں پہ پانی دینا چھوڑ دیں، پودوں کو، درختوں کو، ان کی کانٹ چھانٹ کرنا چھوڑ دیں، ان کی حفاظت کرنا چھوڑ دیں، ایک وقت آئے گا وہ پودے، وہ درخت، وہ پھلدار درخت خراب ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، ان پہ ہمیشہ کے لیے خزاں آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کی حفاظت نہیں کی۔ ایسے ہے نا، جس چیز کی آپ حفاظت کرتے ہیں وہ دن بدن خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلانے والا، اسی نے اس کائنات کے باغ کو، اسی نے اس کائنات کے نظام کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اپنی نگہبانی میں رکھا ہوا ہے، اپنی سپرویژن میں رکھا ہوا ہے، اس لیے یہ نظام خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، ہم سوچتے ہوتے ہیں کہ یار مجھ پہ ہمیشہ غم ہی رہیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ فلاں بندہ ہے، اتنا خوشی سے زندگی بسر کرتا ہے، اتنا خوش رہتا ہے، اتنا کیا بات ہے، اس کی خوشی کی انتہائی نہیں ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں خوشیوں کے علاوہ غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ یہ خوشی، یہ غم اللہ تعالیٰ نے مکسچر بنایا ہوا ہے۔ خوشی اور غم مل کر، خوبصورتی اور بدصورتی مل کر، نیکی اور بدی مل کر ایک خوبصورت گلدستہ تیار کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں بدی نہ ہو، تکلیفیں نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی وفا کون کرتا ہے؟ پریشانی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پکارے گا نا، دکھ آئے گا تو کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارے گا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو کائنات میں زندگی کا ایک پہلو ہے، ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم جان سکیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اچھے عمل جو بندہ کرتا ہے نا، وہی وفا والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے۔ یہ زندگی کا رنگ بھنگ، یہ نظام، یہ سسٹم، یہ ساری کاریگری، یہ کس کی ہے؟ بولیے کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ سارا نظام ہی اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے، اس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت الکرسی ہے، سب لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ جو فکرہ ہے نا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کی جو کرسی ہے نا، اس کا جو علم ہے، اس نے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی کرسی کے ذریعے سے زمینوں و آسمانوں کو گھیر رکھا ہے، وہ نگہبانی کر رہا ہے۔ اس دنیا میں یہ جو آپ کو خوشیاں نظر آتی ہیں نا، کہ یار ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، ہم شادی پہ جاتے ہیں، رشتہ داروں کی فلاں کے گھر جاتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، یہ جو مزے آتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کا نتیجہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میرا ماموں وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے اس لیے ہمیں بہت مزہ آتا ہے، نہیں، وہ تو محبت کرتے ہی کرتا ہے، لیکن ان مزوں کے پیچھے، ان خوشیوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نگہبانی ہے۔
کس کی نگہبانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اس نے سسٹم کو بیلنس کیے رکھا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خاندان تباہ ہو گیا، یار ان کا تو سب کچھ ختم ہو گیا تو اب ان کے لیے زندگی ختم ہو گئی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صرف ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے زندگی ختم ہو گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حسن برقرار رکھا ہوا ہے. اس دنیا میں حسن قائم رکھا ہوا ہے. یہاں پہ غم آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، دوسری طرف خوشی ملتی ہے، دوسری طرف آسائش ملتی ہے، سہولت ملتی ہے، خوشیاں ملتی ہیں. تو یہ سب مل کر ایک خوشبو کا گلدستہ تیار ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نگہبانی اللہ تعالیٰ کی ہے. اب آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام کیسے، سسٹم کیسے برقرار رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جو کہا ہوا ہے، جو حکم دیا ہوا ہے، وہ چیز ویسا کر گزرتی ہے. مثال کے طور پہ سورج ہے، چاند ہے. سورج کو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ بھئی آپ نے نارووال میں ہی رہنا ہے، تو وہ ہمیشہ نارووال رہتا ہے. سورج نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ پاک میرا نا آج دل کر رہا ہے میں فیصل آباد جاؤں تو یہاں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دو، میں ادھر جا رہا ہوں. سورج نے کبھی نہیں کہا، نہ ہی چاند نے کہا ہے. بلکہ چاند اور سورج کے علاوہ جتنے سیارے ستارے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل فی فلک یسبحون. یہ تمام سیارے ستارے، سورج، نظام شمسی، ساری کائنات جو ہے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ سب کے سب اپنے مدار میں، آربٹ میں گھوم رہے ہیں. یہ سارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. کبھی کسی نے یہ انکار نہیں کیا میرا آج دل نہیں کرتا پیا. کبھی سورج نے کہا کہ میں نے آج کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے، میں نے آج راؤنڈ پہ نہیں جانا، میں نے آج گھومنا نہیں ہے. سورج نے کبھی نہیں کہا. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم کیسا ہے؟ مثلا یہ تو الگ بات ہے نا، اذان ہوتی ہے تو ہم میں سے ایک دوست کہتا ہے چلو یار جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو آگے سے کہتا ہے یار میرے آج تو کپڑے نہیں ٹھیک، چلو میں پھر کبھی آؤں گا. اللہ تعالیٰ 5 وقت آواز دیتا ہے، آؤ فلاں کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، میں بلا رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں. لیکن لوگ کیا ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر بھی نہیں آتے. جبکہ سورج، چاند، ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں لیکن وہ ہم سے افضل قرار دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے. انسان، یہ بات سب غور سے سنیے گا، انسان بھی اپنا جو اسے مقصد دیا گیا ہے اگر وہ پورا کرتا ہے تو اسی سے انسان کہلاتا ہے. کوئی بھی چیز ہے، ایک اردو کا ادیب اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز اپنے کرم سے پہچانی جاتی ہے. کرم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بنائی گئی ہے نا جس مقصد کے لیے، وہ چیز وہ کام کرے تو اس میں ہی اس کی عظمت ہے. اگر جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ کام نہ کرے تو اس کی اس میں عظمت نہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، چھری ہے، چھری کا کرم کیا ہے؟ اس نے کاٹنا ہے. چھری کے ساتھ آپ کان کاٹ لیں تو اس نے کاٹ دینا ہے. چھری کے ساتھ آپ کپڑا کاٹ دیں تو اس نے کاٹ دینا ہے. چھری کے ساتھ آپ بال کاٹنے لگ جائیں تو اس نے کاٹ دینے ہیں. چھری کے ساتھ آپ درخت، کسی جانور کو کاٹ دیں اس نے کاٹ دینا ہے. اسی طرح یہ سورج کا کیا کام ہے؟ اس نے روشنی دینی ہے، وہ روشنی دیتا ہے. چھری کا کام ہے کاٹنا، وہ کاٹتا ہے. درخت کا کام ہے بڑا ہو کے سایہ دینا ہے، پھل دینا ہے، وہ دیتا ہے. بھینس کا کام ہے کہ وہ آپ کو دودھ بہم مہیا کرے، آپ کو دودھ میسر کرے، مہیا کرے، دستیاب کرے آپ کے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کبھی بھینس کے پاس گئے ہیں تو دودھ دھونے لگے ہیں، اس سے دودھ نکالنے لگے ہیں تو بھینس نے آگے سے کہا ہے یار آج رہن دے، کل صحیح میرا آج دل نہیں کرتا پیا؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں. دیکھیں چھری جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ کام کرتی ہے. جانور جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں وہ کام کرتے ہیں، گوشت دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، سارا کچھ ہے. یہ چاند، سورج جس کام کے لیے بنائے گئے وہ کرتے ہیں. یہ صرف انسان ہی ہے کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا یہ پورا نہیں کرتا. یہ بدماش ہے، یہ متکبر ہے، یہ فخر کرتا ہے، یہ اکڑ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد ہے صرف ہماری عبادت کرنا. کیا کرنا؟
بولیے کیا کرنا؟ عبادت۔ اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو ہم کاہے کے انسان، ہم کاہے کے جن؟ ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم اپنا مقصد پورا نہیں کرتے۔ اور بات یاد رکھیے، جو مقصد پورا نہیں کرتے انسانوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ جو ہمارا کہا نہیں مانتے، نافرمانیاں کرتے ہیں، بغاوت پہ اتر آتے ہیں، گناہوں میں پھنسے رہتے ہیں، ہماری طرف رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، ہماری بات نہیں مانتے، کہا نہیں مانتے، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ لوگ ڈنگروں کی طرح ہیں۔ پھر فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں۔ کون؟ جو لوگ ہمارا کہا نہیں مانتے، جو اپنا مقصد پورا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ انسان اس نے اپنے اور ہی مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یار میں پہلا سٹینڈ ہونا چاہنا، میں پیسے اکٹھے کرنا چاہنا، بعد اندر کوئی کام کروں گا، ویکھاں گے جڑا مناسب لگے وہ کر لیں گے، تو ابھی میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں سٹینڈ ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے دماغوں میں شیطان نے ایسی باتیں راسخ کر دی ہوئی ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں نہیں یہ عبادت بعد میں کرنی ہے، پہلے میں نا یہ کام کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں فزکس سیکھ لوں، پہلے میں فلاں کام سیکھ لوں، پہلے میں فلاں کام سیکھ لوں، بعد میں دوسرا کوئی کام کروں گا۔ نہیں، سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس اللہ کے نظام کا، سسٹم کا ایک حصہ ہے، ایک پہلو ہے جو ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے۔ اس نے ہماری کائنات کے سسٹم میں جس جس چیز کا جو مقصد بنایا ہے اور مقصد اس کے سپرد کیا ہوا ہے وہ اس کو پورا کر رہے ہیں، لیکن انسان پورا نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے یہ نہیں کرتا، بہت سارے کرتے ہیں اللہ ماشاء، لیکن ہمارا جو زیادہ تر معاشرہ ہے وہ ایسے ہی ہے، نافرمانی، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ اخلاقیات ہیں، جھوٹ، بغض، کینہ، عداوت، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی، ظلم، ستم، یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، اچھے کام نہیں کر رہے، برے کام کر رہے ہیں۔ تو ضروری کیا ہے؟ ہمیں واپس لوٹ آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھنا چاہیے۔ اس نے یہ زمین، یہ ستارے، یہ آسمان، اور آسمان زمین میں جو فضائیں قائم کی ہیں، یہ جو شور و غوغا ہے، یہ جو شور و غل ہمیں نظر آ رہا ہے، خوبصورت آوازیں ہیں، یہ تمام تر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ ہمیں سسٹم کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا یہ مقصد ہے، انسان کا کرم یہ ہے کہ یہ عبادت کرے۔ یہ دنگا و فساد، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف جو نا سینہ سپر ہو جانا، پھر اتنے صفاق لوگ ہیں یہاں پہ، کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں سوچتے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی چھوڑ دیتا ہے نا، میں اس کو جنت کے درمیان میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ تیری ایسی تیسی، تو میں نو گل کر کے جائے گا کتھے؟ لگ پتا جائے گا، اسی پائی رانے ہونے ہیں، میرا بڑا ہاتھ پہندا ہے، میں فلاں کر دیں گے، میں فلاں کر دیں، لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم نہیں دی۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف آنے نہ تو خود آتے ہیں، نہ کسی کو آنے دیتے ہیں۔ ہماری اکڑ، ہمارا غرور یہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی سسٹم سے نکل جاتے ہیں، ہم پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، دور نکل جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہیں، اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں موجود رہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں موجود رہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پہ رحمت بھی کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی تو بیڑے پار ہو گئے، جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی ان قیمتی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔